بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنالك الولاية لله الحق. درود پڑھیں محمد مجلس عزا کے آغاز سے پہلے اور ان ابتدائی کلمات میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں عذر خواہی اور دیر سے آنے کی بابت، تاخیر کی بابت معذرت چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام حاضرین کا اس مجلس عزا میں آنا قبول کرے۔ خداوند متعال کے حضور یہ دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو سید الشہداء کا عزادار کرا اور اس عزاداری کو، ان مجالس عزا کو ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ خداوند متعال کے حضور یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اس مجلس عزا میں موجود تمام حاضرین کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں سید الشہداء کا عزادار محشور فرما۔ خدا کے حضور یہ التجا ہے کہ اس مجلس عزا میں موجود تمام حاضرین جو حاجات اپنی دلوں میں رکھتے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی بیماری سے انہیں شفائے اس محفل میں، اس مجلس میں جو بے روزگار ہیں، انہیں خداوند متعال روزگار عطا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا، جو محتاج ہیں خدا ان کی تمام احتیاجات کو پورا فرما۔ خداوند متعال ہم سب کی سب سے بڑی احتیاج، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی آرزو ہمارے وارث آقا مولا امام زمان کے ظہور میں تاج۔ ہم سب کو امام زمان کے لیے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب حقیقت میں امام زمان عزادار ہے۔ وہ ہستی عزادار ہے جس کے وجود سے ہماری سانسیں برقرار ہیں۔ وہ ہستی عزادار ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا دسترخوان بچتا ہے۔ وہ ہستی آج عزادار ہے جس کی وجہ سے اس عالم امکان کا نظام برقرار ہے۔ خدا ہمیں امام زمان کی اس عزاداری میں ہمارا یہ شرکت کرنا، شریک ہونا، دعا کرنا، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنا،
اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا کہ خدا انہیں سید الشہداء کا عزادار قرار دے، خدا امام زمان کی عزاداری کے صدقے ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درود پڑھ بھیجے محمد و آل دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ بانی مجلس عطا کی جانب سے خاص مضمون نہیں دیا گیا اس عنوان پر گفتگو کی جائے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب حضرت کا ذکر مجالس کی زینت ہوا کرتا ہے۔ کچھ کلمات حضرت سید الاوصیاء کے ولایت سے متعلق آپ کی خدمت میں گزار کریں۔ ایک بہت عظیم اہل لغت، ایک نہایتی ماہر شخص جسے اہل سنت اور اہل تشیع امام اللغت کے عنوان سے پہچانتے ہیں، ایک ایسا شخص کہ جس کا قول عربی زبان میں حجت تصور کیا جاتا ہے۔ خلیل ابن احمد ایک شخص ہے کہ جس نے ایک لغت پر بہت ہی جامع کتاب تحریر کی جسے العین کہتے ہیں۔ لغت پر ایک کتاب جس میں الفاظ کے معانی کو بیان کیا گیا ہے، اور جب بھی کوئی شخص لغت پر کام کرنا چاہتا ہے، کسی کلمے کے معنی کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو جو ڈکشنریاں معتبر ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب العین ہے۔ کسی نے اس خلیل ابن احمد سے یہ سوال کیا کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ آلہ و تحیۃ کچھ مطالب بیان کریں۔ تو یہ خلیل کہتا ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جس کے فضائل کو پرائے حسد کی وجہ سے بیان نہیں کرتے اور اس کے اپنے خوف کی وجہ سے بیان نہیں کرتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جس کے فضائل اپنے اس کے خوف کی وجہ سے بیان نہیں کرتے، کہ اگر ان مطالب کو بیان کر دیا جائے کہ جو کلام نور میں بیان ہوئے ہیں، تو شاید لوگ اس ہستی کے بارے میں غلو سے کام نہ لینا شروع کر دیں۔ شاید لوگ اللہ کی عبادت کو اس کی فضیلت کی وجہ سے ترک نہ کر دیں۔ یہ خوف ہے کہ جو بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ اس خوف کی بنیاد پر وہ نورانی احادیث جو کلام نور میں بیان ہوئی ہیں، جنہیں معصوم نے بیان کیا ہے، ان احادیث کو نقل نہیں کرتے کہ کہیں ان نورانی احادیث کو بیان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اضطراب نہ آ جائے۔ لہذا خلیل نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا اس شخصیت کے بارے میں، کیا بیان کروں
کہ پرائے حسد کی وجہ سے اس کا تعارف نہیں کروا پاتے اور اپنے خوف کی وجہ سے اس کا تعارف نہیں کروا پاتے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک کلمہ استعمال کیا ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مختلف انداز سے، مختلف عناوین سے، اور وہ کلمہ ہے ولایت۔ خداوند متعال نے سورہ کہف کی آیت نمبر 44 میں اس ولایت کو اپنے ساتھ مخصوص قرار دیا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ ولایت اللہ حق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک کلمہ جو اسی ولایت کے مشتقات میں سے ہی ایک کلمہ ہے، اور وہ کلمہ ہے ولی کا، اسے بھی استعمال کیا۔ اور مشہور و معروف آیت انما ولیہم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کریمہ میں پہلی آیت میں ولایت مخصوص ہے خداوند متعال کی ذات کے ساتھ، دوسری آیت میں خداوند متعال اس ولایت کو اور اس کلمہ ولی کو استعمال کر رہا ہے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، اور ایک ایسی ہستی کے لیے جو حالت رکوع میں ہے اور زکات ادا کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس کلمہ ولی کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، عین اسی انداز میں اس کلمے کو اپنے حبیب، اپنے رسول کے متعلق استعمال کیا، اور پھر اسی انداز میں اس کلمے کو ایک ایسی ہستی کے لیے استعمال کیا جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتی ہے۔ یہاں ایک برہان قائم کیا جاتا ہے علماء کی جانب سے، نامور علماء کی جانب سے، اور حقیقت میں اس برہان کا منبع سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، اور وہ برہان اسناد کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف اعتقادات کی کتابوں میں اسی آیت کے ذیل میں اس برہان اسناد کو بیان کیا جاتا ہے، اور اگر اس برہان اسناد کو توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ شخص جو امام المشککین کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہے، جسے اہل سنت امام فخر رازی کہتے ہیں، جس کا کام اعتراض کرنا ہے، شک کرنا ہے، تردید کرنا ہے، وہ مقامات جہاں اس نے تردید نہیں کی، انہی مقامات میں سے ایک مقام یہی برہان اسناد کا ہے۔ اور برہان اسناد کیا ہے کہ اللہ کی ولایت، جو ولی کا کلمہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، یہ علل اطلاق استعمال کیا، بغیر کسی قید و شرط کے استعمال کیا، کہ اللہ ولی ہے بغیر کسی قید و شرط کے۔
کوئی محدودیت نہیں ہے اللہ کی ولایت میں. اللہ کا رسول بھی ولی ہے اور اس کی ولایت میں بھی کسی قسم کی تردید یا محدودیت نہیں پائی جاتی. اور اللہ کا ایک اور ولی بھی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس کی ولایت میں بھی کسی قسم کی محدودیت نہیں پائی جاتی. پس کلمہ ولی کو اللہ نے اسناد دیا ہے تین ہستیوں کی طرف اور تینوں ہستیوں کی طرف بطور مطلق اسناد کیا ہے. اس برہان کو برہان اسناد کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کلمہ جسے مسند قرار دیا جا رہا ہے تین ذوات کی طرف جو اس کے لیے مسند الیہ ہیں اور اسناد میں ایک جیسا ہے, کسی قسم کا تفاوت نہیں پایا جاتا. تو بس اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ولایت اللہ کو حاصل ہے وہی نبی کو حاصل ہے, وہی علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نظام کو بیان کرنا چاہ رہا ہے جس نظام کا نام نظام ولایت ہے. ایک ایسا نظام جس نظام سے خداوند متعال نے اس کائنات کے نظام کو بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے. نظام ہے, اس نظام پر توجہ ضروری ہے کہ اللہ بھی ولی ہے بغیر کسی قید و شرط کے, اللہ کا حبیب بھی ولی ہے بغیر کسی قید و شرط کے, اور وہ تیسرا شخص بھی ولی ہے بغیر کسی محدودیت کے. پس جو ولایت اللہ کو حاصل ہے وہی ولایت رسول کو بھی ہے اور وہی ولایت اس تیسرے ولی کو بھی حاصل ہے کسی محدودیت کے بغیر. اب یہاں کچھ لوگ جو ان مطالب کو درست انداز میں یا تو ہضم نہیں کر پاتے, نظام ولایت کو سمجھنا یہ نہایت ضروری ہے. نظام ولایت کو سمجھے بغیر اگر اعتراض کیا جائے تو یقینی بات ہے کہ اس اعتراض کا منشا انسان کی طرف پلٹ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس نظام ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھا ہے نظام ولایت کو؟ بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ توحید کمزور ہے, خداوند متعال سے معرفت نہیں رکھتا ہے, شناخت باری تعالی سے عاجز ہے, لہذا نظام ولایت کو نہیں سمجھ پایا. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مؤمنین, کچھ عزیز, کچھ معتقدین افراد وہ ایسی باتیں بسا اوقات کر جاتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان اور یہ قول, یہ تشریح کہیں 14 خداؤں کو تو بیان نہیں کر رہی. گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک ایسا نظریہ آ جاتا ہے نا, توحید کے ساتھ تو شامل نہیں کر دیا 14 ہستیوں کو کہ اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. اللہ کی ولایت بھی وہی ہے, رسول کی ولایت بھی وہی ہے اور علی مولا کی ولایت بھی وہی ہے. اور پھر یقیناً آپ کہیں گے کہ علی مولا کی وہی ہے تو حسنین کی بھی وہی ہے. درست ہے؟ صاحب العصر والزمان کی ولایت بھی وہی ہے. حسن عسکری علیہ آلہ و تحیت وسلام کی ولایت بھی وہی ہے. تو جب ولایت ایک ہو گئی تو آپ نے گویا کہ 14 ہستیوں کو
ایک ردیف میں لا کر کھڑا کر دیا جس ردیف میں گویا کہ آپ توحید کو ملا رہے ہیں. یہ بات دراصل سمجھنے کی ہے. جو نظریہ توحید تشیع کے پاس ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. ایسی مضبوط پختہ توحید کلام نور میں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. ایسی توحید آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. جو برہان ان ہستیوں نے قائم کیا توحید باری تعالی پر، وہ برہان کہیں نظر نہیں آئے گا. لہذا ہم اس سوال کے جواب میں اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محترم آپ کا یہ سوال فطرت عقل کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ سوال تو آپ بھی کر سکتے ہیں بھئی کیسے؟ ایک عقل جو عقل فطری ہے انسان کی، ہر انسان میں فطرتاً ایک عقل موجود ہے. آپ کسی بھی انسان سے سوال کریں تو جو وہ جواب اپنی فطری عقل کے مطابق دے گا، جو اپنے شعور کے مطابق دے گا، اس کی وہ فطری عقل، اس کا وہ فطرتی شعور اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ اعتراض نامعقول ہے. کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اعتراض درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کوئی ذہن میں بات آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ اللہ نے تو ولایت دی ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو آپ عزادار مومنین پاکیزہ قلوب سے منتقل کریں گے ایسے اعتراض کرنے والے شخص کو، وہ یہی ہے کہ 14 کے 14 عابد ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک معبود ہے. ٹھیک ہے ولایت ایک ہے، لیکن یہ ولایت اللہ کی طرف سے ان 14 کے پاس ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے، اس کی عطا کا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و اہل بیت محمد پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عابد اور معبود ایک نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ ایک عابد ہے تو یقیناً ایک معبود بھی ہوگا. اب 14 تو عابد ہیں تو ایک معبود کو بھی تو تصور کرے نا کہ جو ان 14 کا غیر ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہے. 14 کے 14 ساجد ہیں تو مسجود بھی لے کر آؤ جس کو سجدہ ہو رہا ہے. تو بس یہ سب سے بڑا برہان ہے جسے فطرت عقل انسانی بیان کرتی ہے کہ یہ ہستیاں اس ذات کی عابد بھی ہیں اور ساجد بھی ہیں، وہ معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے. اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو 14 کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خدائی کا، یہ دعویٰ فطرت عقل کے خلاف ہے. بس یہ دعویٰ درست نہیں ہے. بس یہ جو بات کہی گئی کہ 14 کے پاس ولایت ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہاں واضح ہے کہ اللہ نے انہیں ولایت عطا کی ہے تو بس ایک معطی ہے، عطا کرنے والا ہے اور ایک لینے والا، اور یہ دونوں ایک نہیں ہیں. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تنزل لے آئیں، اس بات کو اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد کو جو چیزیں عطا کرتے ہیں تو کیا لینے والا اور دینے والا ایک ہو گئے؟ ایک گھر کا سربراہ ہے، ایک گھر کا سرپرست ہے، اسے بھی اللہ نے ولایت عطا کی. ایسے ہے یا نہیں؟ شریعت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بھی ایک ولایت ہے جو اللہ نے شریعت مصطفیٰ کے تحت گھر کے سرپرست کو بطور ولی عطا کیا کہ یہ اپنے گھر کا سرپرست ہے، گھر کے تمام افراد کو اس کی بات تسلیم کرنا ہے۔ لہذا فقہی احکام بھی اس کے آپ دیکھ لیں کہ ولی کے شریعت محمدیہ میں، فقہ اسلامیہ میں احکام بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کہاں تک اپنی ولایت رکھتا ہے، کہاں تک اپنی ولایت نہیں رکھتا ہے، کیا کیا گھر میں آرڈر جاری کر سکتا ہے اور کیا آرڈر جاری نہیں کر سکتا۔ گھر کے افراد اگر اس سرپرست کی ولایت کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، گھر کا نظام برقرار نہیں رہے گا، چاہے خاتون خانہ ہو اور وہ سربراہ گھر کو سربراہ تسلیم نہ کرے تو نظام میں ہرج و مرج ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بچے بھی والد کی سرپرستی کو ایکسپٹ نہ کریں تو یقینی بات ہے گھر کے نظام میں ہرج و مرج ہوگا، اور اسے آپ لوگ اپنی زندگی میں بہتر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ بھی ایک ولایت ہے، یہ خداوند متعال نے ہمیں سبق دینے کے لیے تعلیم دے رکھی ہے کہ اس ولایت کو اپنے گھروں سے نافذ کرنا۔ پہلے گھر کے سرپرست کی سرپرستی کو ایکسپٹ کرو، ایک خاندان بن جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اور پھر آؤ قوم اور قبیلے کی طرف، چونکہ یہ خاندان مل کر ایک قبیلہ بنتے ہیں جسے آپ لوگ برادری سسٹم کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ قبائلی سسٹم ہوا کرتا تھا، اور تمام خاندان مل کر قبیلے کے سربراہ کی اطاعت میں اور اس کی ولایت کے ماتحت اس کے احکام کی پیروی کیا کرتے تھے، اور پھر وہ تمام قبائل مل کر ایک نظام تشکیل دیتے تھے کہ انہیں اللہ کے رسول کی حکومت کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اس کے ماتحت رہ کر مسلمان بننا ہے۔ تبھی تو مدینہ فاضلہ کا نظام قائم ہوگا، جاری ہوگا، اور اسلام کی پہلی حکومت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اور اب اگر آ کر کوئی قبیلہ رسول خدا سے انحراف کرے، دوری کرے، بات نہ مانے، تو وہ اس ولایت کے دائرے سے خود بخود باہر نکل جائے گا اور خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے فرد کو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ جو رسول خدا کی اطاعت نہیں کر رہا، کہیں گے کہ یہ فرد خارجی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوا، وہ افراد کے جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت کی ولایت کو ایکسپٹ کرنے کے بعد انحراف کا شکار ہو گئے اور حضرت نے ان کے ساتھ جنگ کی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی، خوارج، کہ جن سے امیر المومنین نے جنگ کی۔ اور پھر یہی سلسلہ خوارج دیکھیں کہ جو چند افراد بچ گئے انہوں نے کیسے نظام عالم کو درہم برہم کیا اور کربلا کے واقعے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ تو بس اگر انسان نظام ولایت سے انحراف کا شکار ہو تو پھر انسان کا حشر وہی ہوتا ہے جو خوارج نے کربلا میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیا۔ تو بس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کے ماتحت رہ کے اپنے امام، اپنے ولی امر کی اطاعت کرے، یہ انسان کا وظیفہ ہے۔ لہذا اس نظام ولایت پر رہنا، باقی رہنا، اس کی اطاعت کرنا، اس نظام کو سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور کبھی بھی اگر کوئی شخص اس نظام کو توحید سے متضاد سمجھے، معارض سمجھے، تو وہ شخص حقیقت میں توحید خداوند متعال کو نہیں سمجھا۔ کیوں؟ چونکہ یہ نظام الہی ہے کہ جس نظام کے تحت خداوند متعال نے اس عالم کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، جاری بھی کیا ہوا ہے۔
لہذا انما ولیکم اللہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ولایت جو اللہ کے پاس ہے وہی اللہ کے رسول کے پاس ہے اور وہی ولایت امیر المؤمنین کے پاس ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یہاں آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے منابع روائی میں امام صادق آل محمد سے بھی نقل ہے اللهم صل على محمد وآل اور امام محمد باقر سے بھی نقل ہے. اللهم صل على محمد وآل. ریفرنس دے دیتا ہوں، اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 437، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی، لیکن کافی میں موجود ہے اور میں نے کافی سے نقل کیا. حضرت فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، یہ جو ہمارے پاس ولایت ہے یہ اللہ کی ولایت ہے، بس میں ذاتی نہیں رکھتا ہوں، اس کی طرف سے عطا شدہ ہے. یہ نظام ولایت ہے، اس نے ادا کیا ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک نظام خلق کیا ہے جس نظام کا نام نظام ولایت ہے. تو ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت تو معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، بس وہ عطا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں عطا کی ہے. یہ ایک نہایت ہی ظریف، نہایت ہی باریک سا فرق ہے کہ جو انسان کو شرک سے بچا دیتا ہے اس کی ہے، اس نے دی ہے. اور ہم اگر اس نظام میں کوئی تصرف کرتے ہیں تو اس کی منشا کے مطابق کرتے ہیں، اس کی مراد اور مرضی کے مطابق کرتے ہیں، وگرنہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہم اپنی طرف سے تو ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا تو ہے ہی نہیں. کس کا ہے؟ اس کا ہے. جب اس کا ہے تو یہ نظام سارا اس نے بنایا ہے. اب اس نظام کو چلانے کے لیے اس نے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے اور وہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. لہذا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. کون سی اللہ کی ولایت ہے؟ التی لم یبعث نبیا قط الا بها، وہ ولایت ہے ہمارے پاس کہ جس ولایت کے بغیر بطور قد اور یقین کوئی نبی نبوت پر مبعوث نہیں ہوا. بس ماننا پڑے گا کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اس نظام خلقت اور نظام انبیاء اور ارسال رسل اور بعثت انبیاء سے پہلے کی ہے. ایک نہایت ہی مشہور حدیث، بات سے بات آگے نکل جاتی ہے کیونکہ میں نے بہت ہی مختصر گفتگو کرنا ہے. مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی نے ایک روایت کو کوٹ کیا ہے اور اس روایت کو انہوں نے حدیث شریف قصہ کے ذیل میں کوٹ کیا، یعنی جہاں حدیث شریف قصہ سے متعلق وہ مطالب نورانیہ بیان کر رہے ہیں اس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ چونکہ بات سے بات نکلی اس وجہ سے میں اس کو نقل نہیں کرا. حوالہ دے دیا کہ آیت اللہ بہجت نے نقل کیا ہے، نہایت ہی مستند روایت ہے، تمام فقہاء نے ایکسپٹ کی ہے اور معتبر منابع میں روایت موجود ہے. اگر کسی کو چاہیے تو میں عربی متن بھی دے سکتا ہوں حوالے کے ساتھ. ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز حضرت اباذر آتے ہیں سلمان کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بیان کروں جسے میں نے خود دیکھا. کہا بسم اللہ بسم اللہ. عجیب واقعہ اہل بیت کے ایک ایسے مرید سے، ایک ایسے چاہنے والے سے سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ضرور ضرور ارشاد بیان کیجئے، کیا واقعہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب کے ہمراہ
फातिमा ज़हरा के बैतुल में दाखिल हुआ। जैसे ही फातिमा ज़हरा की निगाह अमीर अल मोमिनीन पर पड़ती है तो फातिमा ज़हरा कहती हैं कि या अली मेरे करीब आइए। एक मखसूस कैफियत में बीबी तशरीफ फरमाती, या अली मेरे करीब आइए तो मैं आपको बताती हूँ क्या था, क्या है और क्या होगा। आइए, क्या था, क्या है और क्या होगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। अमीर अल मोमिनीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस कैफियत को देखकर उल्टे पैर वापस तशरीफ ले गए। ये बहुत अहम नुक्ता है कि हजरत सिद्दीका ताहिरा की इस हैबत को, अजमत को, जलाल को, शौकत को मुशाहिदा करते हुए अली इब्न अबी तालिब उल्टे पैर वापस तशरीफ ले गए। ये फातिमा की हैबत थी उस वक्त। और सीधा चले गए रसूल खुदा की खिदमत में। अब यहाँ रसूल खुदा सवाल करते हैं, ऐ अली आप बताओगे या मैं बताऊं या क्या हुआ? तो अमीर अल मोमिनीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप भी बयान कर दीजिए कि क्या हुआ। अमीर अल मोमिनीन को रसूल खुदा कहते हैं कि या अली आप फातिमा के पास एक ऐसी कैफियत में गए थे कि वो आपको माकान मा यकून मा हुआ कायन की खबर देना चाहती थी। अब अली इब्न अबी तालिब रसूल खुदा से कहते हैं कि क्या फातिमा का नूर हमारे नूर से है? तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि क्या आप नहीं जानते इस बात को? तो अमीर अल मोमिनीन सजदे में चले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ये वही साजिद और मसजूद की बात कि साजिद है, मसजूद को सजदा कर रहा है कि ऐसी ज़ौजा अता की है जो हमारे नूर से है, वो मामूली ज़ौजा नहीं है। अब अली इब्न अबी तालिब दोबारा वापस तशरीफ लाते हैं बैतुल शरफ में। अब फातिमा ज़हरा फिर अली इब्न अबी तालिब से मुखातब होती हैं, कहती हैं, या अली आप बताएंगे या मैं बताऊं कि आप मेरे बाबा के पास गए थे और आपने मेरी कैफियत की उन्हें खबर दी और उनसे ये सवाल किया। अब बीबी वहां अपने नूर की तशरीह दे रही है। एक बहुत ही लतीफ नुक्ता कि बीबी कह रही है कि आपने मेरे नूर के बारे में बाबा से सवाल किया, पहले आपको माकान मा यकून मा हुआ कायनून की खबर देना चाह रही थी, आइए अब नूर की खबर देती हूँ। और वहां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस तमाम वाक़े को बयान करती हैं कि कैसे मेरे बाबा मेराज पर गए, कैसे मेरे बाबा को वो सेब अता हुआ जो दरख्त पे था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे तोड़ लिया जाए, इसे ले जाया जाए, इसे मैल किया जाए, कैसे मैं नूर की सूरत में अपने बाबा की सुल्ह में आई। वो तमाम माजरा हजरत सिद्दीका ताहिरा ने बयान किया और उसी रिवायत के ज़ैल में इसी रिवायत की तजदीद जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा था, बयान की कि हजरत सिद्दीका फरमाती हैं कि कोई नबी मकामे नबुव्वत पर फाइज नहीं हुआ मगर ये कि वो हमारी विलायत को एक्सेप्ट करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बुलंदतर सलावत। एक और रिवायत आपकी खिदमत में मैं नकल करता हूँ रसूल खुदा से, जो अमालिए सुदूर मजलिस नंबर 72 और हदीस नंबर 16, मशहूर हदीस है। ये भी आप लोगों ने यकीनन मजालिस अज़ा में उलमाए किराम से समाअत की होगी। लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलल बैत। हर शय की एक असास है, एक बुनियाद है। जैसे ये घर बनाया है तो इसके नीचे एक बुनियाद जरूरी है, रखते हैं ताकि ये घर खड़ा रह सके, इसके ऊपर बुनियाद के ऊपर कायम रहे
اور اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی تو اس گھر کی دیواریں سست ہو جائیں گی، کبھی بھی گر سکتا ہے، ذرا سا کوئی حادثہ آیا، کوئی مسئلہ ہوا تو اس کی بنیادیں چونکہ نہیں ہے تو یہ گر سکتا ہے۔ تو ہر شے کی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو اسلام کی بنیادیں کمزور ہیں، کبھی بھی آپ کا اسلام گر سکتا ہے۔ محمد و اہل بیت محمد پہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ بس واضح ہو گیا کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی ولایت، محبت اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے علی مرتضیٰ کو عطا کی، اور رسول خدا نے اپنے 14 جانشینوں کا اعلان کیا، 12 جانشینوں کا، اور وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 12 جانشینوں کو وہی ولایت حاصل ہے جو رسول خدا کو حاصل تھی۔ اب یہاں پر اساس اسلام، بنیاد اسلام ان 14 ہستیوں سے محبت کرنے کا نام ہے، اور جو ان کی ولایت کو اللہ کی ولایت جانے گا وہی شخص ان کا معتقد ہو کر مقام نبوت پر فائز ہو سکتا ہے۔ ان کی معرفت نورانیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب آتا ہوں جان مطلب کی طرف، خلاصہ کلام کی طرف۔ اگر کوئی شخص خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، آج کے دور کی، وہ پرانے دوروں کی بات نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص معرفت باری تعالی کے ابواب کو اپنے لیے کھولنا چاہتا ہے تو اسے در اہل بیت پر آنا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے بغیر کسی ترتیب۔ بے شک یہاں میں ایک واقعہ، میری عادت ہے کہ میں علماء کے واقعات بیان کرتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے کہ نہ کیا کریں لیکن میں عادت سے مجبور ہوں۔ درود پڑھیں محمد والا۔ علامہ امینی رضوان اللہ علیہ ایک بہت ہی جلیل القدر شخصیت، تشیع میں ایک بہت ہی ممتاز چہرہ، بہت ہی نمایاں چہرہ، جنہوں نے 11 جلدوں پر مشتمل کتاب القدیر کو تحریر کی، اور ایسی زحمت کی ہے اس کتاب کو تحریر کرنے میں اور تحقیق کرنے میں کہ تمام کتاب خانے جتنے نجف میں موجود تھے سب کو انہوں نے زیرو رو کر دیا، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کھنگال دیا تمام کتابوں کو۔ اور صرف نجف نہیں، کربلا بھی گئے، سامرا بھی گئے، جہاں جہاں ان کو علم ہوا کہ کوئی کتاب ہے جس میں فضیلت علی موجود ہے، اس کتاب کے پیچھے گئے اور اسے باقاعدہ مکتوب کیا، چاہے وہ اہل سنت کی کتابیں ہیں چاہے اہل تشیع کی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو ریفرنس کے ساتھ مکتوب کیا۔ جامع ترین کتاب جو غدیر کے موضوع پر لکھی گئی ہے وہ علامہ امینی کی الغدیر ہے۔ بہت خاص عقیدت تھی علامہ امینی کو امیر المؤمنین سے۔ جب بھی حرم میں آتے تھے نا